ایپیسوڈ 21 سنسنی خیز ناول 100 سال پہلے۔ پھر اچانک ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر پلٹا، لیکن اس کا یہ پلٹنا اس کے لیے زندگی بن گیا۔ چوڑے چمکدار پھل والے کلہاڑی کی ضرب اس کے شانے پر پڑتے پڑتے بچی تھی۔ شائیں کی آواز کے ساتھ کلہاڑا اس کے پاس سے گزر گیا۔ ہارون گھبرا کر پیچھے ہٹا تو اس پر کلہاڑی کا دوسرا وار ہوا، اور پھر کلہاڑا برادر بے در بے وار اس پر کرنے لگا۔ وہ کلہاڑا گھما رہا تھا اور ہارون اچھل اچھل کر اس سے بچ رہا تھا۔ ابھی تک وہ صحیح طرح سے اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھ پایا تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ کلہاڑا برادر انتہائی برق رفتاری سے حملے کرتا رہا۔ نہ جانے کہاں سے ہارون کے اندر یہ پھرتی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کے مسلسل حملوں سے بچ رہا تھا۔ پھر ایک پتھر پیچھے آیا اور وہ اچھل کر اس پر چڑھ گیا۔ کلہاڑا برادر سانس لینے کے لیے رکا تھا، تبھی ہارون نے اس کی صورت دیکھی اور اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، "گجراج! نہیں چھوڑوں گا، بھگوان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے تو نے ہمارا، جیتے جاگتے انسان زندہ جلا دیے، سارا قبیلہ ختم کر دیا تو نے ہمارا۔ گجراج کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں تو ابھی یہاں آیا ہوں، یہ سب کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم۔ دے دے ہمارے چندن بدن، ہمیں دے دے۔ وہ تیری کوئی نہیں ہے، جھوٹا ہے تو، صدقہ جھوٹا ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے تو نے ہم پر، تیرا دماغ گھوم گیا ہے گجراج۔ میں تو ابھی یہاں آیا ہوں، یہ سب کیا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پریوار ہے یہ ہمارا، سب ہمارے اپنے تھے، اتنے سارے مارے گئے، باقی جان بچا کر بھاگ گئے، مگر یہ کس نے کیا؟ تو نے کیا یہ سب کچھ۔ لگتا ہے تو پاگل ہو چکا ہے، اس صدمے نے تجھ سے تیرا دماغی توازن چھین لیا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں تو بس ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا ہوں۔ تیرے بدن میں اسی کی خوشبو آتی ہے، تیری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے۔ ہماری اس بستی کو جاننے والا خاقان ہے۔ خاقان؟ اس دن چندن بدن ناچ رہی تھی، وہ آ گیا تھا تباہی و بربادی پھیلانے، اور پھر اس نے چندن بدن کو دیکھا۔ ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ اس کی آنکھوں میں کھوٹ آ گئی ہے۔ جن آنکھوں سے اس نے ہماری چندن بدن کو دیکھا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ ہائے، وہ ہماری چندن بدن کو لے گیا۔ اسی کے لیے آیا تھا وہ، اسی کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگا، چندن بدن دے دو، وہ میری عیش گاہ میں رہے گی، میرے لیے ناچے گی۔ سردار نے کہا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اس طرح اپنی بیٹیاں دوسروں کے حوالے نہیں کرتے۔ تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ سارے قبیلے کو زندہ جلا دو، اور وہ پاپی مشعلیں لے کر دوڑ پڑے۔ آگ لگا دی انہوں نے ہمارے خیموں میں، اور خاقان چندن بدن کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ گجراج دھاڑے مارنے لگا، اس نے کلہاڑا پھینک دیا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ یہاں تو کہانی بدل گئی۔ ہارون نے سوچا، اس کا تو خیال تھا کہ چندن بدن نے افشا کو غائب کیا ہے، پر یہاں تو چندن بدن خود غائب ہو گئی تھی، اور وہ خاقان۔ ہارون نے اس رات اس کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ خاقان ایک خطرناک آدمی ہے اور چندن بدن اس کی نگاہوں میں آ گئی ہے، لیکن ایسا بھی ہو جائے گا اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ جو کچھ تھا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، کہیں سے کوئی جھوٹ یا وہم تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہارون نے گجراج کو دیکھا جو اب سسک سسک کر رو رہا تھا۔ کلہاڑا اس نے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گجراج کے پاس پہنچ گیا۔ گجراج، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا یا جو کچھ تمہارے قبیلے کے ساتھ ہوا، وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں تمہارے دکھ پر دکھی ہوں، لیکن تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ یہ بات بھی میری عقل سے باہر ہے۔ تم نے ایک عجیب بات کہی کہ میرے بدن سے خاقان کی خون کی بو آتی ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خاقان سے میرا کوئی تعلق ہوگا۔ میں نے تو اس رات پہلی بار ان گھوڑ سوار کو دیکھا جب چاند کی روشنی میں چندن بدن یہاں ان خیموں کے سامنے والے میدان میں رقص کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار خاقان کو دیکھا تھا، اس کی باتیں سنی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے گجراج جو تم نے کہی، لیکن بہرحال بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں میرے دوست۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ میں تو اس رات بھی حیران تھا جب چندن بدن کو چتا میں جلایا جا رہا تھا۔
بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہو رہی تھیں۔ گجراج میں بالکل بے قصور ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ میں تو بیوی بچوں والا ہوں۔ میری بیوی اور بچہ غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ کہیں چندر بدن نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں تو انہی کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ چندر بدن تو خود بھی غائب ہو گئی ہے۔ گجراج، کیا تم میری بیوی اور بچوں کی تلاش میں میری مدد کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا میں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری چندر بدن مجھے واپس کر دو۔ میری چندر بدن واپس دے دو۔ گجراج، وہ تمہاری ہے۔ میں نے تو اس رات اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کے کہنے کے مطابق اسے اپنی پتنی سویکار کیا تھا۔ میری بیوی تو افشاں ہے۔ میں تو اسی کے لیے سرگردہ ہوں۔ میری مدد کرو۔ میری مدد کرو۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میری چندر بدن اس سے لے کر مجھے دے دو۔ ہارون ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ خاقان چندر بدن کو کہاں لے گیا ہے؟ اپنی حویلی لے گیا ہے۔ وہ سیدھا اپنی حویلی لے گیا ہے۔ بہت بڑا آدمی ہے وہ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی حویلی کہاں ہے؟ اس کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ لوگ کون نہیں جانتا اس کی حویلی کے بارے میں؟ مجھے بتا سکتے ہو اس کی حویلی کہاں ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ صاحب پور کے آخری گوشے میں رہتا ہے وہ۔ مجھے وہاں تک لے جا سکتے ہو؟ ہاں، لے جا سکتا ہوں، گجراج بولا۔ چلو پھر مجھے دکھاؤ وہ جگہ۔ ہو سکتا ہے چندر بدن کے حصول میں تمہاری مدد کر سکوں۔ آؤ میرے ساتھ، گجراج نے کہا۔ ایک لمحے تک ہارون سوچتا رہا۔ بے شک بات بالکل مختلف ہے، لیکن ہو سکتا ہے گجراج کی مدد سے کسی طرح افشاں کا بھی پتہ چل سکے۔ یہ پراسرار کردار تھے جو اچانک ہی ہارون کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ وہ خود بھی تو مشکل میں تھا کہ یہ سب کون ہیں اور ان کا اس کی زندگی سے کیا تعلق ہے، لیکن بہرحال اب جس جال میں پھنسا تھا اس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ چنانچہ وہ گجراج کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے ہوئے خیموں میں انسانی لاشیں سلگ رہی تھیں اور گوشت جلنے کی بدبو فضا میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ خاقان بہت ظالم آدمی تھا جس نے ان بیچارے خانہ بدوشوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ گجراج آنسو پوچھتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا۔ بڑا وحشی انسان معلوم ہوتا ہے خاقان۔ بالوں سے اس کا پورا بدن بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ چہرے پر بھی بال اگے ہوئے تھے، جس سے وہ تھوڑی سی غیر انسانی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد خاصا لمبا سفر طے کیا گیا۔ پھر ہارون نے ایک دریا دیکھا۔ دریا کیا ندی تھی جو اس کے بائیں سمت سبک روی سے بہہ رہی تھی اور آگے جا کر ایک دائرے کی شکل میں مڑ جاتی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت باغات نظر آ رہے تھے جن سے اٹھنے والی پھلوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو انتہائی خوشگوار بنائے ہوئے تھی۔ یہ جگہ بڑی آئیڈیل تھی۔ ہارون کو حیرت ہونے لگی کہ صاحب پور کے اطراف کے اتنے سارے چکر لگانے کے باوجود وہ اس علاقے تک کیوں نہیں آیا۔ باغوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا، ندی بھی ان کے درمیان بل کھاتی ہوئی ایک طرف مڑ گئی تھی۔ پھر وہ لوگ باغات کے آخری سرے تک پہنچے اور اس کے بعد انہیں وہ چار دیواری نظر آنے لگی جو ایک انتہائی عظیم الشان عمارت کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ یہ لوگ چونکہ کس قدر بلندی پر تھے اس لیے یہاں سے اس احاطے کے اندر کا جائزہ لے سکتے تھے۔ مخمل جیسی گھاس کا عظیم الشان فرش پھیلا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ خوبصورت حویلی نظر آ رہی تھی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ احاطے کے دیوار کے ساتھ ہی مسلح پہرے دار گشت کر رہے تھے۔ بہت سے پہرے داروں کا غول حویلی کے دروازے کے پاس بھی موجود تھا۔ ہارون حیرت اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ ایسے مناظر فلموں میں تو نظر آ سکتے ہیں، عام انسانی زندگی میں ایسی کوئی جگہ اب بھی موجود ہوگی، یہ بات باعث حیرت تھی۔ بہرحال دولت نے سارے کام کر ڈالے تھے۔ یہ لوگ تہذیب کی اس دنیا سے دور اپنی دنیا الگ بسائے ہوئے تھے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہوگی۔ گجراج ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر بولا، یہ ہے خاقان کی حویلی، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ ہم بنجارے تو ایسی جگہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مگر ایک بات بتاؤ گجراج، کیا تمہیں یقین ہے کہ خاقان نے ہی چندن بدن کو یہاں لایا ہوگا؟ تم یقین کی بات کرتے ہو؟ بہت سے لوگ خیموں سے نکل کر بھاگ گئے، ان میں میں بھی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جگہ خاصی مشکل ہے، سوچنا پڑے گا کہ اندر کیسے داخل ہوا جائے۔ میری مدد کرو مہاراج، میری مدد کرو، میری چندن بدن مجھے واپس دلوا دو۔
کتنے کٹھن راستے طے کروں میں، کیسے کیسے کٹھن راستے طے کروں۔ گجرات مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ اس وقت میں خود بھی بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، ہے بھگوان میں کیا کروں۔ گجرات پھر سسکنے لگا۔ اٹھیں گے نہیں، سورج چڑھ آیا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اچانک ہی ہارون کے کانوں میں کامران کی آواز ابھری اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کامران کو دیکھ رہا تھا۔ کامران نے کہا، اٹھیں، نہا لیں، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کیا کامران؟ میں وہ حویلی، وہ خواب دیکھ رہے تھے نا؟ زور زور سے کہہ رہے تھے کہ میں پریشان ہوں، میری افشا بیگم گم ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب خواب تھا؟ اٹھیں، بھوکے بھی ہوں گے، پلیز میری بے تکلفی کو معاف کر دینا، میں اس وقت عجیب سے جذبوں کا شکار ہوں۔ ہارون ایک ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ گیا تھا۔ وہ خواب زندگی کا سب سے انوکھا خواب تھا جسے وہ خواب میں بھی خواب تصور نہیں کر سکتا تھا۔ صفورہ طاہر علی کو وہیں چھوڑ کر وہ کافی دیر تک سڑکوں پر چکراتی رہی۔ بظاہر تو اس بات کے امکانات بالکل نہیں تھے کہ طاہر علی دوبارہ اس کے تعاقب میں آ سکے۔ ان کی گاڑی کا خانہ خراب کرائی تھی وہ، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ کافی دیر تک سڑکوں پر چکراتی رہی اور آخرکار اس نے ایک کچی آبادی کا رخ کیا۔ وہ براہ راست وہاں نہیں چاہتی تھی تاکہ بابو خان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بابو خان نے خود ہی اس سے درخواست کی تھی اور کہا تھا، بی بی صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں تجسس حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں جان لینے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ آپ اگر میرے پاس میرے گھر آؤ گے تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر سوچیں گے کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تجسس کا مارا میرے گھر تک پہنچ جائے۔ یہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ ایک کام کیا کرو، میں ایک جگہ بتائی دیتا ہوں آپ کو، وہاں گاڑی روک کر مجھے بلا لیا کرو، میرے پاس موبائل ہے، آپ مجھے نمبر دیا کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کال ملا لیا کروں گی۔ وہ جگہ اس کچی آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک نالے کے پل کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہیں پر رک کر صفورہ انتظار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے بابو خان کو موبائل پر کال کی۔ جی بیگم صاحب، میں تمہارا یہاں انتظار کر رہی ہوں، ابھی پہنچا۔ جی، بابو خان نے جواب دیا اور صفورہ نے موبائل بند کر دیا۔ پھر وہ کار کے اگلے حصے سے ٹک کر بابو خان کا انتظار کرنے لگی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بابو خان اسے ایک سائیکل پر آتا ہوا نظر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صفورہ کے پاس پہنچ گیا۔ سلام بی بی، کیا حال ہے تمہارا؟ بابو خان، بی بی صاحب سب ٹھیک ہے، مہمان کیسے ہیں؟ آرام سے ہیں جی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ کچھ بات کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہیں۔ اس دوران کوئی تمہاری طرف متوجہ تو نہیں ہوا؟ کون؟ نہیں، میرا مطلب ہے تمہارے ملنے جلنے والے بھی تو آتے ہوں گے تمہارے۔ ہاں بیگم صاحب، ہم برے لوگوں کے کچھ اصول بہت اچھے ہوتے ہیں، رشتے ناطے دوستی اور محبتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں، وہیں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر ان دنوں میری ڈیوٹی ہی الگ ہو گئی ہے، چنانچہ میں عام طور سے گھر پہ ہی رہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ کسی کو ان کے بارے میں کچھ علم تو نہیں ہوا؟ کیسے معلوم ہوتا؟ جی، ہم پیسے کس بات کے لیتے ہیں؟ پر ایک سوال ہم آپ سے ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بولو، صفورہ نے کہا۔ کتنے عرصے تک یہ لوگ ہمارے مہمان رہیں گے؟ کیوں، گھبرا رہے ہو، اکتا رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، جب تک آپ ہمیں پیسے دیتی رہیں گی نہ ہم اکتائیں گے نہ گھبرائیں گے، لیکن ایک منصوبہ ضرور ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کہ کتنے عرصے تک یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ بہت زیادہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ، اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتے سے زیادہ نہ رہیں، مے بی۔ ٹھیک ہے، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا جی۔ بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کرنی ہے نا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی آ ہی جائے، کچھ بتانا تو پڑتا ہی ہے۔ ہاں سمجھ رہی ہوں میں تمہاری بات، بہرحال احتیاط سے رہنا، کام جاری رکھو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کروں گی، آپ اس کی فکر مت کریے۔ جی، ہم آرام سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرو تاکہ مجھے ان کے اندر کا حال معلوم ہو، میں دیکھوں کہ اب وہ کس انداز میں سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسا بھی کر لیں گے، بابو خان نے جواب دیا۔ صفورہ نے کچھ پیسے نکال کر بابو خان کو دیے تو بابو خان نے انہیں جلدی سے اچک کر اپنے لباس میں رکھ لیا۔ شکریہ جی، بڑا بڑا شکریہ۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ صفورہ نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی، لیکن کافی لمبا سیلف
لینے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ صفورہ بہت دیر تک کوشش کرتی رہی۔ پھر بابو خان سے بولی، گاڑی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تم؟ بس اتنا جی کہ گاڑی گاڑی ہوتی ہے، چلتی ہے، اور چلتی کا نام گاڑی ہے۔ مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ نہیں جی، توبہ توبہ، گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بیگم صاحب، کوئی مکینک ہے آس پاس؟ یہاں کوئی مکینک اپنی تقدیر کیوں پھوڑے گا جی؟ ان کچی بستیوں میں گاڑی نہیں ہوتی ہے، اور جب گاڑیاں نہیں ہوتی تو مکینک بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ چرب زبانی سے کام مت لو، کہیں سے جا کر ایک مکینک لے کر آؤ۔ کہ یوں کروں، مجھے ایک ٹیکسی لا دو، میں کسی مکینک کو لے آؤں گی۔ گاڑی یہیں بند کیے دیتی ہوں، ٹیکسی مل جائے گی جی، ابھی لاتے ہیں۔ بابو خان نے کہا اور سائیکل سوار ہو کر گنگناتا ہوا آگے چل پڑا۔ جیب میں رقم آ جائے تو ہونٹوں پر گنگناہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ مین سڑک سے وہ ایک ٹیکسی لے آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک جوان اور اوپار سی شکل کا آدمی تھا۔ کالے رنگ کے ہونٹ بتاتے تھے کہ چرسی ہے۔ صفورہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور ٹیکسی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دروازہ وغیرہ اس نے لاک کر دیے تھے، اور بابو خان سے اس نے کہا تھا کہ خیال رکھے، مکینک کو یہاں کا پتہ بتا کر یہاں بھیج دے گی، وہ گاڑی ٹھیک کر کے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور صفورہ کو لے کے چل پڑا۔ صفورہ نے اسے پتہ بتایا اور بولی، تمہیں یہ پتہ معلوم ہے نا؟ جی، ٹیکسی ڈرائیور بولا۔ چلو۔ صفورہ بے شک خود گاڑی لیے دوڑتی پھرتی تھی، لیکن پورے شہر سے اس کی کوئی واقفیت نہیں تھی۔ بس جن جگہوں کے بارے میں معلومات تھی انہی کے بارے میں جانتی تھی۔ ٹیکسی سڑک پر پہنچی اور ایک سمت دوڑنے لگی۔ کدھر سے چل رہے ہو ڈرائیور؟ بیگم صاحب جی، آپ نے جو پتہ بتایا ہے اسی پر جا رہا ہوں، مگر یہ راستہ تو کسی اور طرف جاتا ہے۔ نہیں جی، آگے جا کر گھوم جاتا ہے، یہ نمک منڈی والا راستہ ہے۔ صفورہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اچانک ڈرائیور نے گاڑی ایک ذیلی سڑک پر اتار دی تو صفورہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی اور چونک پڑی۔ خیالات میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے وہ اب تک راستے پر توجہ نہیں دے سکی تھی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اسے عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ دور دور تک نمک کے گودام پھیلے ہوئے تھے۔ سمندر کا علاقہ تھا اور یہاں آمد و رفت بالکل نہیں تھی۔ گوداموں کے علاقے بھی سنسان پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پہاڑی چٹانیں تھیں۔ ذیلی سڑک نمک کے گوداموں کی وجہ سے ایک مخصوص حصے تک گئی تھی اور اس کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ بیگم صاحب جی، ادھر ہمارا گھر ہے، کچھ سامان لینا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ دیکھو جی ہمارا گھر، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی، ڈرائیور نے شیطانی لہجے میں کہا، اور صفورہ ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ پورے سرار قوتوں کے مالک ہے۔ اس دوران ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار کافی تیز کر دی تھی اور پھر وہ اسے ان چٹانوں کی طرف لیتا چلا گیا۔ صفورہ نے ایک لمحے کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دیر دل میں اس نے کہا، بیٹے اچھا ہے، تمہیں سبق دینے کے لیے اس وقت میں یہاں موجود ہوں۔ اگر کوئی بیچاری اور ہوتی تو شاید اپنی عزت و آبرو گنوا بیٹھتی، لیکن اب میں تمہیں ایسا سبق دوں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ ٹیکسی ڈرائیور شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا، پھر وہ ایک پہاڑی چٹان کی آڑ میں رک گیا اور ہنس کر بولا، بی بی صاحب کیسی جگہ ہے؟ جگہ تو بہت اچھی ہے، ابھی میرے کو معاف کرنا، بس آپ پسند آ گئے ہو مجھے، جہاں حکم کرو گے پہنچا دوں گا، ایک پیسہ کرایہ نہیں لوں گا۔ واقعی؟ صفورہ نے کہا۔ ہاں، اور جب بھی تم مجھے آواز دو گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ بی بی صاحب آ جاؤ، نیچے اتر آؤ۔ صفورہ نے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کے تعاون سے بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، ابھی میں آپ کے لیے کوئی بہت اچھی چیز تو نہیں دے سکتا، پر کھانا میری طرف سے ہوگا۔ اچھا، کھانا بھی کھلاؤ گے مجھے؟ آپ جو کہو گے وہ کروں گا، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ایک چیز دکھاتی ہوں تمہیں، صفورہ بولی۔ آپ تو سر سے پاؤں تک چیز ہی چیز ہو شہزادی صاحب، دکھاؤ، اس نے کہا اور صفورہ نے اپنے بازو کھول لیے۔ پھر وہ اپنے بازو پر ہاتھ پھیرنے لگی تو ڈرائیور بولا، یہ کام میرے کو کرنے دو، کر لینا، ایک منٹ تو رکو، صفورہ نے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور اس کے بازو کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے لڑکی کے بازو سے کوئی چیز ٹپک رہی ہو، لیکن یہ ٹپک تو نہیں رہی تھی، یہ تو چونٹی جیسی چیزیں تھیں اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کے بازو پر دوڑ رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے حیرت سے ان چونٹیوں کو دیکھا اور بولا، شہزادی صاحب یہ چونٹیاں آپ کے ہاتھ پر کاٹے گا؟ یہ چونٹی تو نہیں ہے، ذرا دیکھو،
سفورہ نے بازو آگے کیا تو ٹیکسی ڈرائیور آگے بڑھ گیا اور پھر اسے وہ انسانی شکلوں والی چونٹیاں نظر آ گئیں۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے بچے ہیں، میرے ننھے ننھے بچے، میرے پیارے بچوں۔ ذرا اس آدمی کو دیکھو جو دھوکے سے مجھے یہاں لے آیا ہے۔ اور چونٹے بھر مار کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹیکسی ڈرائیور کس قدر نروس ہو گیا تھا، بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ چونٹے اتنے پھرتیلے تھے اور دو پیروں سے انسانوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ یہی بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے بدن پر چڑھ گئے اور اب کے بعد انہوں نے اسے نوچنا شروع کر دیا۔ ان کے دانت ٹیکسی ڈرائیور کے بدن میں پیوست ہو رہے تھے اور وہ گوشت کی ننھی ننھی بوٹیاں نوچ کر واپس آ رہے تھے۔ ان کے بے شمار تعداد سفورہ کے بازوؤں سے نمودار ہوتی جا رہی تھی اور وہ پھرتی سے دوڑتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کے جسم کے ہر کھلے حصے پر پہنچ گئے تھے۔ ارے باپ رے باپ، بچاؤ، میں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ٹیکسی ڈرائیور چیخ رہا تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے سکے۔ چونٹے اب اس کے پورے بدن میں چمٹے جا رہے تھے، پورا بدن خون میں ڈوب چکا تھا۔ سفورہ نے ہنستے ہوئے دیکھا اور بولی، جتنا تمہاری قسمت میں ہوگا تمہارا گوشت بچ جائے گا، ورنہ چھٹی تو ہو ہی گئی ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ ٹیکسی میں جا بیٹھی اور چابی لگی ہوئی تھی گاڑی میں۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور پھر اسے واپس موڑ کر چل پڑی۔ ٹیکسی ڈرائیور حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا کیونکہ وہ چونٹے اس کے بدن کے بہت سے حصوں کو کھا چکے تھے اور اس کا بدن کھوکھلا ہوا جا رہا تھا۔ ٹیکسی دور نکل آئی۔ کافی فاصلے پہ پہنچنے کے بعد سفورہ نے عقب نما آئینے میں دیکھا، وہ جگہ بہت پیچھے رہ گئی تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد سفورہ سڑک پر پہنچ گئی۔ اس نے ٹیکسی سڑک سے نیچے ہی کھڑی کر دی تھی اور اتر کر پیدل ہی چل پڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک اور ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا، چلو جی مین صاحب۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ادب سے گردن خم کر کے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ ہارون! اس خواب نے بھی ہارون کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وحشتیں آسمان تک پہنچی جا رہی تھیں۔ کامران اس کی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک اچھا دوست تھا وہ اور ہر طرح اپنے دوست کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب فیصلے ہارون سے نہیں کرانے تھے بلکہ خود اپنے طور پر فیصلے کرنے تھے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ہارون کے مسئلوں کو پہلے حل کر لے۔ ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہارون نے بھاری آنکھوں سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، کہاں؟ واپس۔ میں اوورسیئر کو سارے معاملات سمجھا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے ہم مشکل کو نظر انداز نہیں کر سکتے، مگر کامران تم نہیں۔ ہارون صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کو اپنا باس سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے خود غلطی کی تھی مجھے اپنا دوست کہہ کر۔ دوستی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے دوست، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنی بڑی مشکل کا شکار ہو جائیں اور میں یہاں اپنے فرائض پورے کرتا رہوں؟ اور پھر ویسے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم آفس چلتے ہیں۔ کامران نے ہارون کی ایک نہ سنی اور جیپ میں اسے لے کر چل پڑا۔ اوورسیئر کو اس نے باقی کام سمجھا دیے تھے۔ ہارون اب کچھ نڈھال سا نظر آنے لگا تھا۔ کامران نے کہا، رات کو بہت دیر تک سوتے رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں کامران، ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں یار، تقدیر کا ستارہ گردش میں آ گیا ہے۔ میں تمہارے خلوص کو کسی بھی طور نہیں جھٹلا سکتا، لیکن یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ اب میں زیر عتاب ہوں، تقدیر کے زیر عتاب۔ میرے بھائی ایسا کرو، مجھے اپنی آگ میں جلنے دو، کبھی نہ کبھی تو یہ آگ بجھے گی۔ تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر ڈائیلاگ ہی بولنا ہے تو چلو، تم اپنے ڈائیلاگ بول چکے، اب میری بھی سن لو۔ بات یہ ہے کہ میں روایتی قسم کا بیوقوف ہوں۔ پتہ نہیں یہ بات کسی نے مجھے بتائی تھی یا نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ دوستی کی آگ میں جل کر انسان امر ہو جاتا ہے۔ خوشگوار ماحول اور خوبصورت حالات میں تو ہر شخص ہی دوستی نبھا لیتا ہے، لیکن سنا یہ گیا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو دوست کا ساتھ چھوڑ دینا دنیا کی سب سے بری بات ہے۔ کیا سمجھے؟ میں تمہارا ساتھ اس آگ میں جلنا چاہتا ہوں، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر مجھے تمہاری مشکلات میں ساتھ دیتے ہوئے زندگی بھی کھونا پڑی تو شوق سے کھو دوں گا، وعدہ ہے۔ کامران نے مردانہ وار کہا اور ہارون اسے دیکھنے لگا۔ کامران ہنس پڑا۔ ایسا ڈائیلاگ تھا؟ نہیں، یہ ڈائیلاگ نہیں، زندگی تھی۔ تو پھر میرے بھائی مجھے موت کی جانب کیوں دھکیل رہے ہو؟ میں تمہاری مشکل میں تمہارا ساتھ دے کر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کامران نے کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، اب یہ جذباتی باتیں مت کریں، جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہی ہے، ہم اس سے شکست مان کر نہیں بلکہ
مردانہ وار ان حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کریں گے، ایسی تیسی ان بری روحوں کی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سنائیں کیا دیکھا تھا کامران؟ وہی میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ میں اسے خواب اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ صبح تم نے مجھے جگایا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھے رات کو دیکھا تھا؟ کامران جو جیپ ڈرائیو کر رہا تھا ایک دم سے اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر لہرا گیا۔ اس نے چونک کر ہارون کو دیکھا اور بولا، رات کو تمہاری آنکھ تو نہیں کھلی تھی؟ 2 بار کامران نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ حیران کیوں ہو آپ کے سوال پر؟ کون سے سوال پر؟ یہی کہ کیا میں نے رات کو آپ کو دیکھا تھا؟ تو پھر ہارون صاحب 2 دفعہ میں رات کو اٹھا اور بس اس لیے کہ کہیں آپ بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے آپ کے خیمے میں جھانکا۔ پھر؟ ہارون نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ دونوں بار آپ خیمے میں موجود نہیں تھے؟ نہیں تھے؟ خدا کی قسم نہیں تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید باہر کسی ضرورت سے نکلے ہوں گے، خود بھی میں تھکا ہوا تھا، اس لیے چنانچہ جا کر سو گیا میں اپنے خیمے پر، کامران بولا۔ کامران، ہارون نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، اس سوال میں کوئی بات تھی ہارون؟ کیا بات تھی؟ میرا خواب، پلیز مجھے بتاؤ۔ کامران، میں نے بالکل خواب اور بے خوابی کے عالم میں خیمے سے باہر نکل کر باہر کے ماحول کو دیکھا۔ اب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خواب نہیں سچائی تھی۔ میں ڈھلانوں کی جانب بڑھ گیا اور پھر میں نے سائے پور کی جانب نگاہ دوڑائی۔ میں اس طرف چل پڑا، چلتا رہا۔ مجھے چندر بدن کی تلاش تھی اور پھر بہت دور سے مجھے روشنیاں نظر آئیں۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے خانہ بدوشوں کی ایک بستی دیکھی تھی جہاں چندر بدن رقص کر رہی تھی۔ وہاں اس بستی میں میں پہنچ گیا اور چندر بدن کے رقص میں گم ہو گیا تھا۔ پھر کسی طرف سے کچھ گھوڑے سوار آئے تھے، ان میں ایک شخص نمایاں تھا، اسے خاقان کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا، اور پھر اس شخص نے خانہ بدوشوں کے سردار سے بات کی اور چندر بدن کی جانب متوجہ نظر آیا۔ میں 2 بار وہاں پہنچا تو وہ خیمے، میرا مطلب ہے وہ جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ ان جلتے ہوئے خیموں کی تھی۔ خانہ بدوشوں کے خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی اور وہاں سے گوشت کی بدبو اٹھ رہی تھی، جلتے ہوئے گوشت کی بدبو۔ میں نے ان خیموں کے درمیان بہت سے جلتے ہوئے خانہ بدوش دیکھے اور انہی کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی کسی نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں چوڑے پھل والا کلہاڑا تھا۔